پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ میری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو بنانے والے نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، ہر چیز کے پیچھے اس کے بنیادی مقاصد موجود ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ غور کریں تو دنیاوی حوالے سے بھی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی مقصد سے خالی نہیں، ان کے بنانے کا مقصد ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز اپنے مقصد کو نہ سمجھ سکے اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکے، اس چیز کے رہنے کا اور اس کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسانیت اللہ کی مخلوق ہے، اگر یہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ ہی نہ سکے پھر اس کے وجود کا فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جب اسے بنایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، تو بے مقصد تو نہیں بنایا، مقاصد موجود ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے پلے پڑتا بھی ہے، لیکن زندگی اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں اپنے مقصد تک پہنچ نہیں پاتے۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقصد کو سمجھتے بھی ہیں اور مقصد کو حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ پھر جو مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایک سادہ سا تمہیدی جملہ کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور اس کے بنانے کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، اس کی تخلیق اور اس کے بنانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ ایمپلیفائر تک اپنی آواز کو پہنچائے گا، پھر ایمپلیفائر کے ذریعے یہ آواز عوام الناس تک پہنچے گی۔ اگر یہ اپنا مقصد ہی پورا نہ کر پائے، نہ یہ آواز ادھر سے ایمپلیفائر تک پہنچائے نہ ادھر سے ڈبوں تک پہنچائے، پھر اس کا مقصد ہے کہ جو اس کا مقصد تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا، لہٰذا اب اسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا تو اسے ٹھیک کروایا جائے گا، اور اگر یہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہوگا تو پھر اس کو اتار کے کباڑ خانے میں رکھ دیا جائے گا۔ مقصد بات سمجھانے کا مثال دے کے عرض یہ ہے کہ اگر انسان بھی اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل نہ کر پائے اور اس کو سمجھ نہ پائے تو پھر اس کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ نہ تو یہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ رہا ہے اور نہ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ یہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر جب یہ ساری چیزیں گزر جائیں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسانی وجود کا جو مقصد ہے جب وہ حاصل نہیں ہوا تو پھر اس کے وجود کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہے میری تمہیدی گفتگو، اسے ذہن میں رکھیے گا، اور قرآن کریم قرآن رشید کے الفاظ کی طرف توجہ کیجیے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو تخلیق فرمانے کے بعد اس نے اس کا مقصد بیان کیا۔ جیسے آپ کمپنی سے کسی بھی چیز کو خریدیں تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے، پوری لسٹ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اس کے مقاصد بیان ہوتے ہیں اور اس کی احتیاطیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اس سے بچو گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو ایسے ہوگا۔ تو اللہ کریم نے بھی جب اتنی بڑی مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے تو ضرور اس نے اس کی تخلیق کا مقصد بھی
بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا انسانوں کو اور جنوں کو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس سے پیچھے اگر پلٹ کے دیکھیں انسان کے لیے اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے تو اس مخلوق کے لیے خالق کائنات نے کتنی تخلیق فرمائی ہے اور ہر چیز کو انسان کے تابع بنا دیا ہے۔ زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ چڑیوں کی چہک ہے، کلیوں کی مہک ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ سورج کی روشنی ہے، چاند کا نور ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ ستاروں کی خوبصورتی ہے، پھولوں کے باغات ہیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پھلوں میں غذائیت رکھی ہے، ان میں مٹھاس رکھی ہے اور اس کے لیے اناج زمین سے پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بنایا ہے انسان کے لیے، اور جب انسان کے مقصد کی باری آئی تو فرمایا ہم نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو صرف اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ انسان پوری کائنات اس کے تابع کر کے تاکہ ہر چیز اس کا حکم مانے، اور وہ خالق، وہ مالک، وہ ذات، اس کی رضا، اس کی منشا اور یہ چاہتی یہ ہے کہ میں نے جب ساری چیزیں اس کے لیے بنا دی ہیں، اب اس کو چاہیے اپنے مقصد کو سمجھے۔ صرف کھانے پینے کا نام انسانیت نہیں، اپنے مقصد کو سمجھے کہ بنانے والے نے جب ہر شے میرے لیے بنا دی ہے، جس چیز کی طرف انسان اشارہ کرے وہ اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب ساری تخلیقات اس کے لیے فرمائے کہ انسان کو ہم نے صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جب اپنے اس مقصد پہ آئے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اس مقصد سے ہٹے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی آسان جملہ بولوں، انسان کے لیے اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا اور انسان کو صرف اپنی ذات کے لیے بنایا۔ اگر یہ انسان اس مقصد تک نہیں پہنچتا تو یہ شیطان سے بھی بدتر بن جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے اس مقصد کو حاصل کر لے تو پھر اس انسان کو اللہ فرشتوں سے بھی اونچا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر یہ اس مقصد پہ آئے جس مقصد کے لیے سے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کے بنانے کا مقصد قرآن میں کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا اس کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عبادت کا لفظ ذہن میں آتا ہے، عبادت کس شے کا نام ہے؟ تو جب بھی عبادت کا لفظ بولا جائے گا تو عموماً جو ذہن میں سب سے پہلے بات آتی ہے وہ ہے نماز، وہ ہے روزہ، وہ ہے حج، وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے اعمال صالحہ۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نماز کو ہی اللہ کی عبادت کہیں گے، ایک بندہ ہے وہ نو مسلم ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھ نہیں سکا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو کیا اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی؟ اس نے تو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پایا۔ جب اس نے زندگی کا مقصد نہیں پایا تو وہ ناکام چلا گیا۔ جبکہ بخاری پڑھ کے دیکھیں، آقا کونین نے فرمایا یہ بندہ ہے، ابھی آیا ہے، ابھی دار اسلام میں آیا ہے، ابھی زیارت مصطفیٰ کی ہے، ادھر جنگ لگی ہے، صحابی بنے، نماز کا وقت نہیں ملا، روزہ ابھی آیا نہیں، حج کر نہیں سکے، وقت نہیں ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، صاحب استطاعت نہیں، ادھر سے کلمہ پڑھا، ادھر میدان جنگ میں پہنچے، جام شہادت نوش کیا۔ آقا کونین نے فرمایا صحابہ اس بندے کو عام نہ سمجھنا، یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، وقت نہیں ملا، ماہ رمضان شریف ابھی اس کی زندگی میں آیا نہیں تھا،
زکات اس نے ادا نہیں کی، حج کا موسم نہیں آیا، حضور ارشاد فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچ چکا ہے۔ مصطفیٰ گارنٹی دیتے ہیں اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہو جاؤ اس کی قبر کا دیدار کرو، اللہ نے اسے جنت عطا فرما رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، تو میری عبادت کس شے کا نام ہے کہ جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ میری عبادت کرے۔ نماز عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت نہیں۔ زکات عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت نہیں۔ حج عبادت ہے، عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بندہ ہے وہ صاحب استطاعت ہے ہی نہیں، وہ زندگی میں حج کر ہی نہیں سکا، ویسے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، معاملات زندگی بھی بہت اچھے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، تو کیا وہ حج نہیں کر سکا تو وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں پا سکا؟ زندگی کا مقصد حج کرنے میں نہیں، صرف نماز پڑھنے میں نہیں، صرف زکات دینے میں نہیں، صرف قرآن پڑھنے میں نہیں۔ اب سوال یہ ہے پھر عبادت کس شے کا نام ہے کہ جو انسان کی زندگی کا مقصد اول ہے، جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے؟ تو جواب عرض کرتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ پروردگار عبادت کس شے کا نام ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جب قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں جاؤ گے تو جواب یہ ملے گا، عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت صرف روزے کا نام نہیں، عبادت صرف زکات کا نام نہیں، عبادت صرف حج کرنے کا نام نہیں، عبادت صرف قرآن پڑھنے کا نام نہیں۔ پروردگار بتا تو صحیح پھر عبادت کس شے کا نام ہے؟ جواب قدرت آتا ہے، عبادت سر جھکانے کو نہیں کہتے، عبادت اللہ کی رضا میں ہر وقت راضی رہنے کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک ایک قدم اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے، دکان پہ بیٹھا ہو تو دیانتداری کے ساتھ، بازار میں جائے تو نگاہیں جھکاتا ہوا جائے، مسجد میں آئے تو اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ جس کی زندگی میں رضائے خدا شامل ہے، مصطفیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، زہرا کا بابا ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا مصطفیٰ یہ ضمانت دیتے ہیں جس کی زندگی صرف اپنے خدا کے لیے ہو، مرتا بعد میں ہے، اللہ جنت کا نظارہ میں بھی کروا دیتا ہے۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اور اس کے اوپر ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث لمبی ہے، توجہ کی ضرورت ہے، شارٹ الفاظ میں عرض کروں گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ جو بھی قدم اٹھے اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھ پہ میرا خدا راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے اور کسی کو وہ ضمانت مل جائے، اگر آپ کی توجہ ہو اور اگر آپ میری گفتگو توجہ سے سن رہے ہیں تو پھر یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، پورے قرآن کے اندر اللہ نے جس جماعت کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے اور جن کے لیے اعلان قدرت ہو چکا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے وہ جماعت کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت کو اللہ نے یہ اجازت عطا فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جن کو اللہ نے اپنی رضا کی ضمانت عطا فرما دی ہے، اور ضمانت بھی کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مجلس مصطفیٰ کو پا لیا ہے ایمان کی حالت میں۔ جب وہ اس مجلس تک پہنچ گئے ہیں، جو بھی اس مجلس میں آتا گیا، خالق کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پروردگار اس نے نماز نہیں پڑھی، فرمایا پھر بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اسے ٹائم نہیں ملا، جان پہلے دے دی ہے، زکات کا مہینہ نہیں آیا، زکات ابھی فرض نہیں ہوئی اس پہ، فرمایا پھر بھی رضی اللہ عنہ۔ بارے الہ ابھی اس کی زندگی میں زکات کا موسم نہیں آیا، حج کا موسم
فرمایا ہم نے یہ عبادات کے جز رکھے ہیں. رضی اللہ عنہم کی جو ڈگری ہے وہ ہم نے نمازیوں کو نہیں عطا فرمائی، وہ مصطفیٰ کے صحابیوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. رضی اللہ عنہم کی جو ڈگری ہے نا جس کے لیے بندے پھرتے ہیں، کوئی بستر اٹھا کے پھرے، وجہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کی ڈگری لینا چاہتے ہیں. کوئی مجالس لگا کے بیٹھے، کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. کوئی سجدے میں آ کے جھکا ہے، کیوں؟ کہتا ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. کوئی پوری پوری رات نوافل پڑھ رہا ہے، کیوں؟ کہتا ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. کوئی رمضان کے مہینے میں 6 قرآن تلاوت کرتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے پوچھو اللہ نے راضی ہونے کی ڈگری کس کو عطا فرمائی ہے؟ قرآن کے جگہ جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے جن کے ساتھ راضی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ذات یا صدیق اکبر کی ذات ہے یا مولا علی کی ذات پاک ہے. وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہے. آئیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اللہ کی رضا کا لفظ ذہن میں رکھیے گا اور پھر یہ سنیے گا. ہر کام کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور جس کی یہ نیت نہیں وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. اب دیکھیے گا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب لوگوں کے حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا. کتاب کا نام بخاری شریف، راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ، حدیث صحیح ہے، ہر لحاظ سے صحیح ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حساب کے لیے پیش کیا جائے گا. اللہ اس سے یہ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی تھی، تجھے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، زندگی کی ہر قسم کی بہاریں تجھے عطا فرمائی، پھر جوانی بھی عطا فرمائی، پھر تجھے طاقت بھی عطا فرمائی، تیرے جسم میں قوت تھی، طاقت تھی. اب بتا اس جوانی سے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ حدیث بخاری کی، راوی حضرت ابو ہریرہ. بندہ جھوٹ تو بول نہیں سکے گا، عرض کرے گا پروردگار تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، قوت بھی تھی، جوان بھی تھا، میں تیرے دین کی خاطر، تیرے مصطفیٰ کی عزت کی خاطر، دین اسلام کی خاطر میں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا. کئی دشمن واصل جہنم ہوئے، آخر کار میں تیرے دین کی خاطر ان دشمنوں سے لڑتا لڑتا اپنی جان بھی تیری راہ میں پیش کر کے آیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے. پروردگار یہ جھوٹ تو نہیں ہے، زندگی تیرے راہ میں قربان کر کے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا کہ تیرا ارادہ اور تیری نیت یہ تھی کہ میں دشمنوں کا مقابلہ کروں، لوگ میری جوانی کو دیکھیں، میری طاقت کی تعریفیں کریں، لوگ یہ کہیں کہ اس جوان نے بڑا کام کیا ہے. اب تو دنیا میں صرف اپنی بلے بلے واہ واہ تعریفیں کروانا چاہتا تھا، وہ میں نے دنیا میں تیری کروا دی ہیں. پروردگار قیامت کے دن میرے لیے کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج کے دن تیرے لیے میرے پاس جہنم کے گڑھے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بچی. دنیا میں تعریفیں کروانا چاہتا تھا وہ ہم نے کروا دی ہیں. آج تعریفوں کی ضرورت نہیں، آج تیرے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. نیت کے اوپر تیرا حساب ہوا ہے اور اسی نیت کی بنا کے اوپر تجھے جنت نہیں دی جائے گی. بندہ فارغ ہو گیا. اب دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا.
یہ ہیں کہ ایک بہت بڑے سخی صاحب جنہوں نے دنیا میں مسجدیں بھی بنوائی ہوں گی، پانی کے چشمے، پانی کا انتظام بھی کیا ہوگا، کئی غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، اور ایسی کی ہوگی کہ لائنیں بنوا کے روزے کی حالت میں پورا دن غریبوں کو اپنے دروازے پہ کھجل ذلیل کیا ہوگا، اور صاحب خود آرام فرما رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا بندے بتا، میں نے دنیا میں تجھے مال دیا، پروردگار دیا، کثرت دی، پروردگار بہت زیادہ تھی۔ اللہ فرمائے گا بتا جو مال میں نے تجھے دیا تھا اس مال میں سے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ بندہ بہت بڑی لسٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، پروردگار میں نے تیرے لیے یہ کام بھی کروایا، تیری رضا کے لیے یہ کام بھی کروایا، مسجدیں بھی بنوائی، فلاں کی خدمت کی، فلاں کا بھلا کیا، ہر کسی کے کام آیا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے تو دنیا میں صرف یہ چاہتا تھا کہ بندے کہیں یہ بندہ بہت بڑا سخی ہے، تیرے دل کی تمنا صرف یہ تھی کہ بندے کہیں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، بندے کہیں کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے، جو بھی جاتا ہے اس کو خیرات دے دیتا ہے۔ جو تو دنیا میں چاہتا تھا تعریف، وہ ہم نے تعریف دنیا میں تیری کروا دی ہے۔ آج کے دن میرے پاس تیرے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، فرشتوں اسے پکڑو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ دو بندے فارغ ہو گئے، سخی صاحب بھی جاتے رہے، شہید صاحب بھی جاتے رہے۔ تیسرے نمبر میں باری آئی ہے کہ بہت بڑے علامہ صاحب کی، عالم ہے، پڑھا لکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا بندے بتا میں نے دنیا میں تجھے علم دیا، اب بتا اس علم سے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اب یہ اپنی لسٹ بیان کرے گے اور عرض کرے گا پروردگار میں نے تیرے لیے لوگوں کو پڑھایا، واعظ و نصیحت کیا، بہت بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے۔ اللہ فرمائے گا بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کام تو تو نے کیے ہیں لیکن میری رضا کے لیے نہیں کیے۔ تیرے دل کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ لوگ میری گفتگو سن کے بلے بلے واہ واہ کریں، تیرے نام کے نعرے لگیں، تو کسی مجلس میں جائے تو لوگ اٹھ کے تیرا استقبال کریں، تیرے ہاتھ اور پاؤں چومیں، تیری عزت ہو۔ وہ جو دنیا میں تو چاہتا تھا وہ سب کچھ میں نے دنیا میں تجھے عطا کر دیا۔ تو عزت چاہتا تھا میں نے عطا کر دی، تعریف چاہتا تھا میں نے کروا دی، اپنے نام کے نعرے لگوانا چاہتا تھا وہ سب کچھ میں نے کر دیا۔ آج کے دن میرے پاس تیرے لیے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں پکڑو گھسیٹ کے جہنم کی طرف میں، گفتگو بڑی مشکل ہے اور خشک بھی ہے کہ بندہ اتنے اعمال کر کے جائے اور اللہ کہے کہ تیرے لیے میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب آئیے دربار رسالت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے کملی والے آقا ارشاد فرمائیے یہ بندے تو بڑے کمال کے تھے، ایک کے پاس علم ہے، دوسرے کے پاس طاقت ہے، تیسرے کے پاس دولت ہے، سب کچھ لٹا کے اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ نے جہنم عطا کی ہے۔ یا رسول اللہ پہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا اگر دنیا کے اندر ایک بھی نماز پڑھی ہوگی صرف اس نیت سے کہ مجھ پہ میرا خدا راضی ہو جائے، عالم کے علم کو نہیں دیکھا جائے گا، سخی کی سخاوت کو نہیں دیکھا جائے گا، شہید کی قربانی کو نہیں دیکھا جائے گا، جس نے ایک بھی سجدہ خدا کی بارگاہ میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو سورج کی نور کی روشنی کے زیادہ اللہ اس بندے کو نور عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سورج کی روشنی تھوڑی ہوگی، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کیا ہوگا اس کے چہرے کے اندر جو نور آئے گا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ کس کو دیا جائے گا؟ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ اور عبادت کا جو لغوی معنی بیان کیا جاتا ہے علماء کی زبان میں،
عبادت ہے زندگی کا مقصد. عبادت کا مطلب نماز پڑھنا نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آتے ہیں. کتنی مخلوقات ایسی ہیں، اگر آپ غور کریں نا، فرشتے نورانی مخلوق ہیں. جو فرشتہ اس وقت حالت سجدہ میں ہے نا، وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں رہے گا. جو فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، وہ قیامت تک رکوع کی حالت میں رہیں گے. جو فرشتے تشہد کی حالت میں ہیں، وہ قیامت تک تشہد کی حالت میں رہیں گے. اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے مصطفیٰ کے غلاموں پہ. وہ عبادت، وہ سجدے، وہ رکوع، وہ تسبیحات، وہ قیام، وہ سجود جو اللہ نے فرشتوں کی ایک ایک جماعت کو عطا فرمائے ہیں، مصطفیٰ کے کرم کا صدقہ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو وہ سارے رکن صرف 2 رکعتوں کے اندر عطا فرما دیے. صرف 2 رکعتوں میں عطا فرما دیے حضور کا صدقہ. اب نیت کی بات چل رہی ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو مراد کو بندہ پہنچتا ہے. آخری جملہ سنیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں. آپ سفر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. مولانا روم کے علاوہ اور بھی بزرگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. عرض کی پروردگار، میں تیرے کسی بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا آپ جس راستے سے جا رہے ہیں آگے ایک جنگل آئے گا، جنگل میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا، اس کے ساتھ جا کے ملاقات کریں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو بندہ بیٹھا ہے، بکریاں چلا رہا ہے اور اپنی مستی میں وہ جملے یہ بول رہا ہے، اے اللہ کبھی تو مجھے مل جائے تو میں تیری خدمت کروں، کبھی تو میرے سامنے آئے تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، کبھی تو میرے پاس آئے تو تیری آنکھوں میں سرمے ڈالوں. اس طرح کی جیسے محبوب کی کیفیت ہوتی ہے، وہ محب اپنے محبوب کی محبت میں یہ جملے بول رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالی تھے، طبیعت جلالیت والی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے. جب جلال میں آئے، کلیمی ہاتھ اٹھا، تھپڑ مارا، بندے کو چوٹ لگی، بندہ زمین پہ گرا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. ابھی چند قدم ہی آگے نکلے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کوئی طور پہاڑ پہ آئے، آپ سے بات کرنی ہے. اگر آپ پھر میری بات غور سے سن رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ کوئی طور پہاڑ پہ آئے، آپ سے بات کرنی ہے. موسیٰ کوئی طور پہاڑ پہ آئے، آپ سے بات کرنی ہے. موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ کوئی طور پہاڑ پہ آئے، آپ سے بات کرنی ہے. محبوب سے فرماتا ہے محبوب عرش معلیٰ پہ آئے، آپ سے ہم نے ملاقات فرمانی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہاڑ پہ گئے. عرض کی پروردگار حکم فرمایا موسیٰ تو نے میرے ایک بندے کو مارا ہے، تجھے نہیں پتا میں اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں. عرض کی پروردگار وہ تیرا بندہ، تو اس سے محبت کرتا ہے. وہ جو جملے بول رہا تھا وہ جملے تیری شان کے لائق تھے ہی نہیں کہ تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری آنکھوں میں سرمے ڈالوں، تو میرے پاس آئے تو میں تیری خدمت کروں. فرمایا موسیٰ اس نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ اس نے میرے بارے میں کبھی سنا ہے، نہ وہ مجھے جانتا ہے. اس نے صرف اتنی بات سنی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ہستی بھی کوئی ہے، وہ تب سے مجھ سے محبت کرتا ہے. موسیٰ تو نے صرف اس کے ظاہری لفظوں کو دیکھا ہے، میں نے اس کے دل کی نیت کو دیکھا ہے کہ وہ جو نیت لے کے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، نیت اس کی یہ تھی پروردگار میں تیرا ڈائریکٹ دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو نے صرف اس کے لفظوں کی بنا پہ اسے مارا ہے، ہم نے اس کے لفظوں کی بنا پہ اسے چھوڑا نہیں، اس کے دل کی نیت کو دیکھا ہے اور ہم نے اسے درجہ ولایت عطا فرما رکھا ہے. ہم نے اسے درجہ ولایت کیوں عطا فرمایا؟ اس کے دل کی نیت کو دیکھا ہے. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا، جے رب لبدا ناتیاں توتیاں، جے رب لبدا. حضرت خواجہ فرید سرائکی کا بادشاہ، یہ بندہ بکریاں چلانے والا حضرت موسیٰ کا امتی ہے.
اللہ کو جانتا نہیں، صرف سنا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ میں قربان وجہ نہ سیاتوں جو اندروں چٹیاں پر باروں کالڑیاں جے یار فرید قبول کرے انہاں کالڑیاں دے بھی پھر متھے لالڑیاں، جے یار فرید قبول کرے پھر ایپاں والیاں دے بھی متھے لالڑیاں۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جے رب لبدا ناتیاں توتیاں پھر لبدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب لبدا وچ جنگلاں دے تا لبدا گائیں وچھیاں ہو، جے رب لبدا وچ مسیتاں پھر لبدا چم چڑیگیاں ہو۔ سلطان باہو رب اونا نو لبدا ہی کامل باہو نیتاں جنہاں دیاں چنگیاں ہو، رب اونا نو لبدا ہی باہو نیتاں جنہاں دیاں چنگیاں ہو۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں پہ لا کے چھوڑ رہا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ۔ آئندہ جمعۃ المبارک ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہوگا، اور میری زندگی کا مقصد سارے عنوان بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن دل کو تسکین ملتی ہے رمضان شریف کا پہلا جمعہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کریں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تیری اور میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ راضی ہو جائے تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اور پھر گفتگو کا آخری جملہ یہ ہے، اس دنیا میں جس جماعت کو اللہ نے راضی ہونے کی سند عطا فرمائی ہے وہ نہ کسی قاری کے پاس ہے، نہ کسی نمازی کے پاس ہے، نہ کسی حاجی کے پاس ہے۔ اللہ نے جن کے ساتھ راضی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے وہ مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا